اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون ہے اظلم بڑا ظالم ممن اس شخص سے جو افطرا کرے علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ، او یا کذبا جھٹلائے بآیاتہ آیتوں اس کی کو، انہ تحقیق وہ لا یفلح نہیں نجات پائیں گے الظالمون ظالم لوگ۔ فرمایا اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ اب ظلم کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یوم اور جس دن نحشرہم ہم جمع کریں گے ان کو جمیعاً سب کو، ثم پھر نقول ہم پوچھیں گے للذین ان لوگوں سے جو اشرکوا مشرک ہوئے، این کہاں ہیں شرکاؤکم شریک تمہارے، الذین جن کا کنتم تھے تم تزعمون دعویٰ کرتے، ثم پھر لم نہ تکن ہوگا فتنتہم عذر ان کا، الا مگر ان یہ کہ قالوا کہیں گے، واللہ قسم ہے اللہ کی، قسم کھا جائیں گے، ربنا پروردگار ہمارے کی، قسم ہے اللہ کی پروردگار ہمارے کی، دونوں چیزیں مان لی، اللہ کو بھی مانا اور پالنے والے کو بھی مانا اور قسم کھائی۔ ما نہ کننا تھے ہم مشرکین مشرک، یعنی جیسے دنیا میں عادت تھی نا ہیرا پھیریوں کی وہاں بھی کریں گے۔ انظر دیکھ کیفا کیسا کذبوا جھوٹ بولا انہوں نے، علی اوپر انفسہم اپنی جانوں کے، جھوٹ جو ہے یہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بولا، اس کا عذاب انہیں ہوگا۔ وضل اور جاتا رہا عنہم ان سے ما کانوا جو تھے وہ یفترون افطرا کرتے۔ فرمایا اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو یہ کچھ افطرا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ اس عالم رنگ و بو میں سچائی ہمیشہ سے ہے اور یہ ابد تک رہے گی، لیکن جو لوگ سچائیوں اور اس کی حقیقت کے منکر ہیں انہیں جب سچی باتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں۔ عرب میں یہودیت اور نصرانیت پہلے سے موجود تھیں، وہ تورات کے قصص اور اس کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس میں بھی گزشتہ قوموں اور انبیاء کی سرگزشتیں آنے لگیں تو مشرکین کہنے لگے یہ تو وہی پہلی قوموں کی پرانی داستانیں ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں بعض من وہ ہیں جو یستمعُ کان لگاتے ہیں الیک تمہاری طرف، وجعلنا اور ڈال دیے ہم نے علی قلوبہم دلوں ان کے پر اکنتاً پردے ان کے نہ یفقہوہ وہ سمجھ سکے اس کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرن ثقل یا بوجھ ہے، وَإِنْ اور اگر یروا دیکھیں وہ کلا تمام آیت نشانیاں، لا یؤمنوا نہ ایمان لائیں بہا ساتھ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤک آتے ہیں تمہارے پاس، یجادلونک بحث کرتے ہیں تم سے، یقولو کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں،
ان نہیں ھذا یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی، وہم اور وہ ینہونا روکتے ہیں عنہ اس سے، وینأونا اور وہ بھی رہتے ہیں عنہ اس سے، اور دور بھی رہتے ہیں ان سے، وَإِنْ اور نہیں یہلکون ہلاک کرتے الا مگر انفسہم جانوں اپنی کو، وما یشعرون اور نہیں سمجھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں شکل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اس علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ یہ کام کر دیا ہے کہ یہ نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے وہ کس کو ہلاک کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس سے بے خبر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ اور اگر ترا تو دیکھے اس جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے علی النار آگ پر، فقالوا پس کہیں گے یا لیتنا اے کاش ہم نردو واپس لوٹائے جائیں، ولا نکذب اور نہ تکذیب کریں بھی آیاتی آیتوں کی، ربنا پروردگار اپنے کی، ونکون اور ہو جائیں ہم من المؤمنین ایمان لانے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں، اور یہ موقع اس وقت نہیں ملے گا۔ قرآن پاک میں منکروں کے بارے میں بہت لطیف انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ ان کے دلوں پر پردے ہیں کہ ان کو سیدھی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی، ان کے کانوں میں بوجھ ہے کہ یہ حق بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ کیفیت انسانی گمراہی کی انتہائی حالت ہے۔ وہ ضد، تعصب اور خود غرضی کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایسا اندھا اور بہرا بن جاتا ہے کہ سچائی کی حقیقت کو سمجھ پاتا ہے اور نہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کو حق بات سے قسم کی قد ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ خود بھی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے ایسا رویہ حق اور ناحق کا نہیں بلکہ ضد اور دشمنی اور قدغاہ بن گیا ہے۔ اس میں منکرین آخرت کا قول نقل کیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کاش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں، اور اس وقت یہ ٹائم یہ حسرت بن جائے گا تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کرے اور مومن ہو جائے۔ فرمایا بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا ان پر ما کانوا جو تھے وہ یخفون چھپایا کرتے۔ جب انسان مرتا ہے نا تو اسی وقت اسے ساری سمجھ آ جاتی ہے، اسی وقت پھر وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے اور معافیاں مانگنی شروع کر دیتا ہے۔ اگر کامیاب ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اگر ناکامی نظر آئی تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا ما جو کانوا تھے وہ یخفون چھپایا کرتے من قبل اس سے پہلے، ولو اور اگر ردو لوٹائے جائے وہ لعادوا البتہ پھر کرنے لگے لما وہی کے نہو
ان کو منع کیا گیا تھا انہو جس سے وَإِنَّهُمْ اور تحقیق وہ لَكَاذِبُونَ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، خود شک نہیں کیجیے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جھوٹ کی وجہ سے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا اور کہتے ہیں ان نہیں ہیا یہی الا مگر حیاتنا زندگی ہماری الدنیا دنیا کی، وما اور نہیں نحن ہم بمبعوثین پھر اٹھائے جانے والے، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے۔ آج ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہماری مگر ہمارے رویے اس طرح کے ہو گئے ہیں جیسے دنیا ہی ہمارے لیے، ہم دین کی ہر بات کی قربانی دے دیتے ہیں جب دنیا کا نقصان ذرا نہیں ہونے دیتے۔ آج کے مسلمان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کافروں کی حالت بتا رہے ہیں، انکار کرنے والوں کی۔ اب ہم منہ سے انکار نہیں کرتے مگر ہمارے رویے ایسے ہو گئے ہیں۔ کیوں ایسے ہو گئے؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ اور اگر ترا دیکھے تو اس جب وقفوا کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم سامنے پروردگار اپنے کے، قولا وہ فرمائے گا الیسا کیا نہیں ھذا یہ بالحق کی برحق، قالوا کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا پروردگار کی قسم، قولا اللہ فرمائے گا فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب، بما بدلے اس کے جو تم تھے تم تکفرون کفر کرتے۔ فرمایا اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اب مانے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے کیا کرو، عذاب کے مزے چکھو۔ استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے والے بنا دے اور قرآن پاک کے ساتھ ہمیں جوڑ دے، اور جو قرآن پاک کے احکام ہیں وہ ہم پورے کریں اور جن سے منع کیا ان سے منع ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔